ڈالا ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کا نزول ہوگا، اور اس بات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی جانتے اور مانتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ ایک رسول ہیں، تو آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق آپ لوگوں کا فیصلہ کریں گے یا آپ کوئی نئی شریعت بنائیں گے؟ آپ فیصلہ کیسے کریں گے لوگوں کا؟ کس حساب سے آپ فیصلہ کریں گے؟ تو اس کے متعلق ہمارے یہاں کے ایک مبلغ صاحب ہیں جن کا نام سید امین القادری صاحب ہے۔ سید امین القادری صاحب نے اپنے ایک بیان میں ایک بات بیان کی ہے۔ آئیے پہلے ان کی اس بات کو سن لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا فیصلہ کس طریقے سے کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے فیصلہ کریں گے، اور جو سید امین القادری صاحب نے بیان کیا کیا وہ بات درست ہے، کیا انہوں نے صحیح بیان کیا ہے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کلام کرتا ہوں میں۔ اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر کون ہے؟ جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا۔ خضر آئے 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری، امام القشیری۔ اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا، ذرا آگے دھیان سے سنیں۔ 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے۔ یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں۔ ارے تالا توڑ کے پڑھو گے تو کتنا بڑا، کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے؟ استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا؟ ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد، یہاں تک حد تو یہ کہ داتا علی جوہری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں۔ جس نے پڑھائی نہیں، جو شاگرد نہیں بنا، کس کا دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے، داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر، ماں کی دعا۔ 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو۔ وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں، کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی۔ کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا۔ پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں، پھر گیا ڈال دیا سرکار، کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، پانی کی جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھی۔ کہا جھوٹ بول رہے تو نے نہیں ڈالا، مجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے گیا، ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا۔ جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں، ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں۔ دریا میں ڈال دی گئی کتاب۔ شاگرد آئے، آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی، دریا میں ڈال دی۔ امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح، آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا ہوں جو محافظ تھا میری کتابوں کا، تو وہ کتابیں کب کام آئے گی؟ اس سے پوچھتا تو صحیح۔ شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا، یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن، جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، علماء کو شہید کر دیا جائے گا، کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا، تو کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا۔ تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے، لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے، وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا، تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے، ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے، اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب، شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فلاں دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی یہ کتابیں، وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا، اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں۔ تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے، ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے، جس کی کتابیں محفوظ کی گئی۔ تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں
کی کیوں محفوظ رہی, اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا, اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ دیا. وقت مکمل ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, کل بھی تشریف. جی آپ نے دیکھا سید امین القادری صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو القاسم القشیری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے, اور ان کی کتاب انہوں نے صندوق میں جمع کر کے دریا میں ڈال دیا ہے, اور قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی کتابوں کو نکال کر انہی کی کتابوں کے حساب سے لوگوں کا فیصلہ کریں گے بقول سید امین القادری صاحب. اب آئیے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں, کیا سید امین القادری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف جب لائیں گے تو کیا حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کریں گے, یا قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں. ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ہم نے اس تحقیق میں پایا کہ فتاوی شامی, امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتاوی شامی جلد اول کے مقدمہ میں آپ یہ بات لکھتے ہیں. اب جو میں رد بتا رہا ہوں, رد دیکھیے, امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو سید امین القادری صاحب بیان کر رہے تھے اس کا رد دیکھیے, رد کیا کر رہے ہیں. حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کر رہے ہیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے لکھتے ہیں, آگے دیکھیے گا آپ, کہا جاتا ہے کہ امام مہدی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کریں گے. ملا علی قاری نے اس کا اپنے رسالہ المشرب الوردی فی مذہب المہدی میں رد کیا ہے, اور اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ آپ مجتہد مطلق ہوں گے, اور انہوں نے اس قصے کا بھی رد کیا ہے. کون سے قصے کا؟ اب غور کریے, کون سے قصے کا رد کیا ہے؟ اور انہوں نے اس قصے کا رد کیا ہے جو بعد جھوٹے لوگوں نے گڑھا ہے. غور کریے, اب یہاں سے غور کرتے جائیے, سید امین القادری صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کا رد یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جو بعد جھوٹے لوگوں نے گڑھا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے احکام شریعت سیکھے, پھر انہوں نے ابو القاسم القشیری کو سکھائے, اور قشیری نے ان کے متعلق کتابیں لکھی جنہیں ایک صندوق میں رکھا, اور پھر انہوں نے بعد مریدین کو کہا کہ انہیں جیہوں میں ڈال دو, عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد جیہوں سے نکالیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہی سید امین القادری صاحب والی بات. کیا آپ لکھا ہے آگے دیکھیے, کہتے ہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں, دیکھیے فرماتے ہیں یہ کلام باطل ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اور اس واقعے کا حکایت کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی یعنی جائز نہیں ہے, اور اس واقعے کا حکایت کرنا بھی جائز نہیں ہے, مگر یہ کہ اس کا رد کرنا ہو تو جائز ہے, جیسا الطحطاوی نے وضاحت کی ہے. انہوں نے اس قول کا رد اور ابطال میں طویل بحث کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس میں شامل ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا رد کیا ہے. امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتاوی شامی کے مقدمہ میں لکھ رہے ہیں. یہ 3 امام ہو گئے اس بات کا رد کرنے والے. پہلے خود امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقدمہ میں یہ بات لکھ رہے ہیں, ان کا قول نقل کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات سید امین القادری صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور یعنی میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور جب بھی آپ کوئی بات بیان کریں تو کم از کم اس بات کی تحقیق کر لیا کریں, تصدیق کر لیا کریں, علماء کو دکھا دیا کریں, پوچھ لیا کریں, کیونکہ ایسی باتیں جو بیان کر دیتے ہیں آپ, پھر جو غیر مقلدین ہیں یا جو فرقہ کے لوگ ہیں وہ لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں, پھر ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں کے علماء ہیں, آپ کے ہاں کے مبلغ ہیں, کیسے یہ بیان کر رہے ہیں, اور ذمہ دار میں سے ہیں, آپ کے ہاں کے مقبول یعنی مبلغ میں سے ہیں. تو حضور ایسی باتوں پر توجہ دیا کریں, اور جب بھی کوئی بات بیان کیا کریں تو ذرا اس کی تصدیق و تحقیق کر لیا کریں. اور خلاصہ کلام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے,
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کریں گے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور فیصلہ لوگوں کا قرآن مقدس سے کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بات کو لکھا ہے، اور امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو بھی تسلیم کیا ہے۔ تو بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔